بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں آپ کا رانا سی۔ پاکستان کی سیاست کی تبدیلی کا ہر شخص انتظار کر رہا تھا۔ تو آج آپ کو ایک بڑی خبر دے دوں کہ پاکستان کی سیاست تبدیل ہو نہیں رہی، بلکہ پاکستان کی سیاست تبدیل ہو چکی ہے۔ اور اس تبدیل ہو چکی سیاست میں آئندہ کیا ہوگا، کس سیاستدان کا کیا کردار ہوگا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ پنجاب کے حوالے سے ایک سازش چل رہی تھی، ایک تھیوری چل رہی تھی، ایک پراپیگنڈا چل رہا تھا کہ پنجاب میں حکومت ختم ہونے جا رہی ہے۔ بلکہ کل بڑے اہم لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگلا ہفتہ شاید پنجاب کے اندر موجودہ حکومتی سیٹ اپ نہ ہو۔ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کون اس میں کامیاب اور کون ناکام ہوا، اور آگے آنے والے دنوں میں کون کامیاب اور کون ناکام ہوگا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ پی ڈی ایم میں موجود حکمران اچانک کیوں آج چیخنا چلانا شروع ہو گئے؟ گزشتہ رات سے لے کر اب تک پی ڈی ایم کے اہم رہنما جو ہیں وہ پھر دوبارہ چیخنا اور چلانا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے میاں نواز شریف سے رابطہ کیا۔ میاں نواز شریف نے آپ کو کیا پیغام دیا؟ ان کو کیا پیغام دیا؟ وہ پیغام کس قدر خوف زدہ کر گیا ان سب کو، اور اس پیغام کے بعد ان کے اندر کیا گفتگو چل رہی ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، چونکہ آپ روزانہ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مجھے اپنی رائے دیتے ہیں، اس میں میرا گفتگو کا سٹائل بڑا جوشیلا یا بڑا تیز یا بڑا اونچا ہوتا ہے۔ آج شاید میں اس انداز سے آپ سے بات نہ کر سکوں، اس کی وجہ کہ گزشتہ رات سے بھی ہسپتال میں تھا، اور اب بھی کچھ دیر کے لیے ویلاگ کے لیے آیا ہوں، طبیعت اجازت نہیں دے رہی۔ لیکن چونکہ حالات اور کچھ خبریں ایسی تھی جو آپ تک پہنچنا ضروری تھی۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست تبدیل ہو چکی ہے۔ پاکستان کی سیاست اس طرح تبدیل ہو چکی کہ گجرانوالہ کے جلسے کے بعد پلاننگ، سازش، یا آپ اسے یہ کہہ لیں کہ ایک نیا پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ وہ یہ تھا کہ عمران خان کے گروپ کے اندر توڑ پھوڑ کی جائے، اور اس سلسلے میں عمران خان کے پھر کچھ قریبی ساتھیوں سے رابطے بھی کیے گئے، اور ساتھ میں یہ پروگرام بن چکا تھا کہ عمران خان کو ہر صورت میں 12 سے 15 دن کے اندر اندر سیاسی طور پر آؤٹ کیا جائے، اور 22 ستمبر سے پہلے عمران خان کے خلاف کوئی بڑی سازش کی جائے۔ آپ کو میں ایک بڑی خبر دیتا ہوں کہ یہاں تک ایک سازش تیار تھی، اور جس میں پولیس کے کچھ افسران شامل تھے، کچھ سابق پولیس افسران بھی شامل تھے، اور سازش یہ تھی کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے دہشت گردی کے مقدمے میں کسی جگہ بلایا جائے، اور جب عمران خان وہاں پہنچے تو سب سے پہلے ان کی تذلیل کی جائے۔ جب عمران خان کی تذلیل کی جائے تو عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ اس پر شور شرابہ کریں گے، تو اسی دوران میں ان کے ساتھ ایسا پھڈا شروع کیا جائے کہ اس پھڈے کے بعد ایسی صورتحال بنائی جائے، پھر ان کے اپنے ہی لوگ اس پھڈے میں شامل ہو جائیں، تحریک انصاف کے کارکن یا تحریک انصاف کے ورکر یا تحریک انصاف کے کچھ اور بن کر، اور پھر وہاں پر باقاعدہ فائرنگ جیسا واقعہ کرایا جائے، یعنی دوبارہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ دہرایا جائے۔ اس میں کسی نہ کسی طریقے سے خود سازش یہ تھی، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تھی، وہ اس طرح نہیں تھی۔ سازش یہ ہونی تھی کہ کچھ سرکاری لوگ جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہو جانے تھے، جاں بحق ہو جانے تھے، مارے جانے تھے، اور اس کا الزام عمران خان اور اس کی ٹیم پر آنا تھا، جبکہ سب کچھ کرنے والے ان کے اپنے ہی لوگ ہونے تھے پلاننگ کے مطابق۔ عمران خان کو اس پلاننگ کا علم ہو چکا تھا، جس پر یہ بڑے پریشان ہے کہ عمران خان کو ہر سازش کا علم کس طرح ہو جاتا ہے۔ عمران خان کو اس پلاننگ کے علم ہو جانے کے خدشے کے پیش نظر ان لوگوں نے باقاعدہ اپنی نئی پلاننگ شروع کر دی کہ جب انہیں پتا چلا کہ عمران خان اب یہاں نہیں آ رہا، اور عمران خان جو ہے وہ تفتیش کے لیے وہاں پیش ہوگا جہاں پر اسے محسوس ہوگا کہ یہاں سے انصاف ملنا ہے، تو اسی دورانیے میں انہوں نے اور بہت سے کام شروع کر دیے، اور عمران خان ایک بڑی سازش سے بچ گیا،
اور پھر جب عمران خان عدالت میں پیش ہوتا ہے وہاں پر بتاتا ہے کہ میرا موقف تو ان تک جا چکا ہے، میرا وکیل تو ان کو میرے شامل تفتیش ہونے کے تمام ڈاکومنٹس دے چکا ہے، تو پھر ایک اور نئی سازش ہوتی ہے۔ سازش یہ ہوتی ہے کہ عمران خان اگر اپنے گھر بلائے، کہ اسے کہا جائے کہ آپ اپنے گھر ہمیں بلا لیں، ہم وہاں پر آپ کا بیان لے لیں گے، تو گھر کے جب یہ جائے ٹیم وہاں، تو اس ٹیم پر بنی گالہ کے باہر اچانک سے پی ٹی آئی کے کارکن حملہ کر دیں، یہ بھی ایک پلاننگ تھی۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ پلاننگ پر اب بھی کام جاری ہے، اور یہ پلاننگ، اس ساری پلاننگ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ عمران خان تک پہنچ چکا ہے، اور عمران خان جانتے ہیں کہ اس پلاننگ کے پیچھے کون ہے۔ عمران خان جانتے ہیں کہ اس پلاننگ کو کرنے والے اب کیا کریں گے، کس جگہ پر کیا صورتحال پیدا کی جائے گی۔ دوستو، پاکستان کی سیاست ان تمام پلاننگز کے ناکام ہونے کے بعد بدل گئی ہے۔ میں آپ کو بڑی خبر، جس طرح دو یہ بڑی خبریں دیں، یہ تیسری بڑی خبر دیتا چلو کہ عمران خان کے حوالے سے بین الاقوامی قوتوں نے اور پاکستان کے اندر اہم اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بالکل منصفانہ الیکشن کی طرف جایا جائے گا۔ ابھی اس کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اور وہ رکاوٹیں بھی آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گی، مگر تب سیاست بدل گئی ہے، اور سیاست اس طرح بدلی ہے کہ حکومت نومبر، اکتوبر یا ستمبر کا جو مہینہ ہے، ان مہینوں میں حکومت نہیں ہوگی، یعنی حکومت جا رہی ہے، اور الیکشن جو عمران خان کی ڈیمانڈ ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، اور الیکشن کے منصفانہ ہونے کے لیے میرے پاس یہ مصدقہ اطلاع ہے کہ اس میں عدلیہ کا اہم ترین رول ہوگا، اور اس رول کو کوئی بھی روکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ ساری اطلاع پی ڈی ایم کے پاس بھی ہے، جس کے بعد پی ڈی ایم کی صفوں کے اندر صفِ ماتم بچھ گیا ہے۔ آپ کو دوسری بڑی خبر بتاتے ہیں۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ 12 ارب روپے کی رقم پنجاب کے لیے باقاعدہ رکھی گئی، اور یہ 12 ارب روپیہ لے کر ایک بڑی اہم شخصیت پنجاب میں ڈیرے ڈالنے آ رہی تھی۔ 2 لوگ ان کے پنجاب میں ڈیرے ڈال چکے تھے، ان کے باقاعدہ مختلف لوگوں سے رابطوں کا سلسلہ شروع تھا۔ ایک سابق وفاقی وزیر کو اس میں باقاعدہ تھریٹس کال دی گئی کہ آپ اور آپ کے بھائی کو ہر صورت میں تحریک انصاف سے علیحدہ ہونا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 ارکان اسمبلی کو ایک جگہ بلا کر یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے تحریک انصاف نہ چھوڑی تو آپ لوگوں کے خلاف بڑے کیسز بنیں گے جو وفاق کی سطح پر کوئی ادارہ بنائے گا۔ اور اس کے بعد ایک وفاقی ادارے کو بھی استعمال کیا گیا، اور ان کو یہ یقین تھا کہ ہم ان کو استعمال کریں گے اور ساتھ لالچ دیں گے، اور رقم پہلے تو دیتے تھے 25، 30، 40 کروڑ، اب رقم طے کی گئی کہ 50 کروڑ روپیہ دیا جائے گا، اور یہ رقم مجھ سے کی گئی اور رکھا گیا کہ 20 ارکان اسمبلی توڑے جائیں گے، جن میں سے 10 ارکان اسمبلی کاف لیگ کے جو ہیں ان میں سے 7 کو ٹارگٹ بنایا گیا، اور باقی تحریک انصاف کے لوگوں کو۔ لیکن خبر آپ کو بڑی دے دیں کہ لوگ ان سے ملتے تھے، وعدہ کر کے آ جاتے تھے، لیکن کوئی بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جس کے بعد آج کے دن جو انہوں نے رپورٹ اپنے میٹنگ میں پیش کی، اس کے مطابق پنجاب میں حکومت گرانا ممکن نہیں ہے، یہ لفظ کہا گیا۔ اور آج تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے بھی واضح طور پر چودھری پرویز الہی پر اعتماد کا اظہار کر دیا، اور چودھری پرویز الہی کی اپنی پارٹی کاف لیگ کے 10 ارکان نے بھی چودھری پرویز الہی پر اعتماد کا اظہار کرنے کے بعد ایک بڑے مافیا کو اور ایک بڑی خوفناک سازش کو ناکام کر دیا۔ مگر میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے باوجود اگلے 2 دن میں ایک بڑی سیاسی شخصیت لاہور میں ڈیرے ڈال رہی ہے اور ایک آخری کوشش کر رہی ہے۔ میرے پاس تو یہ بھی اطلاعات ہے کہ اس آخری کوشش میں میاں نواز شریف باؤ جی جو ہیں وہ چودھری شجاعت حسین تک سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ذرائع تو کہتے ہیں ایک رابطہ ہو بھی چکا ہے۔
لیکن چونکہ پنجاب میں پرویز لائی موجود ہیں، یہ سازش بھی ان کی ناکام ہو جائے گی۔ اور ایک جاتے جاتے آپ کو بڑی خبر دے دیں، بڑی خبر، کپتان کے راستے کی رکاوٹیں آپ کہہ لیں، یا کپتان کے ساتھ ہونے والے گنونے کھیل میں جو لوگ شامل تھے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ کپتان کے خلاف جہاں پر سازشیں ہو رہی تھی وہاں پر بہت سے لوگ نیوٹرل ہو رہے ہیں، یعنی بہت سے لوگ اب اس سازش کا حصہ نہیں رہیں گے۔ یہ میں آپ کو مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں۔ اور خاص کر پاکستان کے اہم قومی ادارے، پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کو بہتر کرنے کے لیے اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کا شکار جو لوگ اسے کرنا چاہتے تھے ان کو بھی یہ واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ آئندہ الیکشن ہو رہے ہیں اور کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کے اہم اداروں کے خلاف نہیں جائے گی۔ اور باؤ جی جو پاکستان آ رہے تھے، باؤ جی نے پیغام دیا ہے کہ میرے آنے سے پہلے اسحاق ڈار پاکستان آئے گا، آپ اسحاق ڈار کو پہلے ریلیف دیں، اگر اسحاق ڈار کو ریلیف مل گیا تو پھر میں پاکستان آؤں گا اور آ کر سیاست میں حصہ لوں گا۔ میں بتاؤں کہ اسحاق ڈار کو ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا، جس کے بعد باؤ جی کی بھی اسی ستمبر کے مہینے میں جو واپسی کی افواہیں تھی وہ بھی دم توڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ کل دوبارہ ملیں گے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔